بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، ہم لوگ اس وقت اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اور یہ ایک مقدمہ ہے اس راستے کے لیے جو انشاءاللہ وقت مقررہ پر ہم لوگ نکلنے والے ہیں۔ اس کے لیے بحمد اللہ تعالی یہ ایک نظام بنایا گیا ہے کہ جانے سے پہلے ہم مزاج ہو کر، ہم فکر ہو کر، ہم جذبہ ہو کر، ہم خیال ہو کر، ہم سوچ ہو کر یہاں سے جائیں۔ اس کے لیے ایک تعارفی ملاقات، تعارفی جماعت، کس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کون کس مزاج والے ہیں، کس کی طبیعت کیسی ہے، کس کا کیا جذبہ ہے، کس کا مذاکرے کا انداز کیا ہے، کون کس صلاحیت کے مالک ہیں، یہ تمام کا آپس میں جب تعارف ہو جائے گا تو پھر منزل پر پہنچنے کے بعد کام کرنا آسان ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے ایک نظام بنایا کہ بیرون جانے سے پہلے اندرون میں 3 دن کا وقت لگ جائے اکٹھا ہو کر، تاکہ ایک دوسرے کا تبادلہ خیال بھی ہو اور ایک دوسرے کے سیکھنے سکھانے کا ایک نظام بھی بنے۔ اس لیے کہ بیرون یہ اپنے اندرون بنانے کے لیے تو ہم جا ہی رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بیرون کا ایک بڑا مجمع منتظر رہتا ہے۔ ہم منتظر ہیں اور وہ منتظر ہیں۔ کس بات کے اعتبار سے؟ ماشاءاللہ خوشخبری ملی، ہندوستان کی جماعت آ رہی ہے۔ جب ہندوستان کی جماعت آنے کی ان کو اطلاع مل جاتی ہے تو ان میں کچھ ایسے جذبے والے بھی ہوتے ہیں کہ جماعتوں سے ہم یہ سیکھیں گے، یہ سیکھیں گے، یہ سیکھیں گے۔ ایک مرتبہ ایک بیرون کی جماعت کی کارگزاری رشیا کی آئی۔ جس وقت ان لوگوں کو اطلاع ملتی ہے کہ جماعتیں آ رہی ہیں تو عجیب بات کہنے لگے کہ 300-400 درخواستیں ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ ہم لوگ اپنے کچھ مسائل ہیں اس کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کچھ مسائل ہیں اس کے بارے میں ان سے معلومات کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے کہ دعوت کا وقت جو اجتماعی اوقات کے علاوہ، ملاقات کے اوقات کے علاوہ، بقیہ سب حل المشکلات میں وقت لگ جایا کرتا تھا۔ اتنے مسائل لے کر علاقے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان مسائل میں ہمارا کوئی اپنا مسئلہ نہ ہو، یہی اصل بات ہے۔ ارے مسائل میں ہم خود مسائل والے بن جائیں، پھر مسائل حل کیسے کریں گے؟ اس کے لیے اپنا زبان کا مسئلہ ہے، اپنے مزاج کا مسئلہ ہے، اپنی طبیعت کا مسئلہ ہے۔ ان تمام مسائل کو بالائے طاق رکھ کر شریعت اور دعوت کے مسئلے کو اپنے مزاج میں سما کر ہم لوگوں کو جانا ہے۔ تو جب ہم جائیں گے تو ان مختصر وقت، اس لیے کہ 2 ماہ کا جو وقت ہوتا ہے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گا۔ دیکھتے دیکھتے عموماً بڑا افسوس ہوتا ہے، عربی ابھی اترے
علاقے سے ابھی تعارف ہوا ہی تھا، واپسی کا وقت آ گیا. علاقے سے ابھی متعارف، یعنی کام کرنے کا ابھی ایک نہج ہم نے سمجھا، بھئی اس طرح یہاں کام کرنا چاہیے، اس طرح یہاں اپنانا چاہیے، اس طرح ان لوگوں کو ہم اپنا بنانا چاہیے. سوچ ہی رہے تھے، وقت ختم ہو گیا. تو وہاں جا کر سیکھیں گے، وہاں سیکھنے کا وقت سب نہیں ہے، مشق کرنے کا سب وقت نہیں ہے. جیسے ایک بزرگ عجیب بات مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھئی تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑایا گیا اور تم کہہ رہے ہو نماز پڑھاتے پڑھاتے سیکھوں گا. نماز پڑھاتے پڑھاتے کوئی سیکھتا ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے نماز پڑھنا کیسے سیکھ کر بعد میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور تم کہتے ہو میں امامت کرتے کرتے سیکھوں گا. تو بیرون کی جماعتیں امامت کرتے کرتے سیکھنے کی طرح، اور اندرون کی جماعتیں سیکھتے سیکھتے پڑھنے کی طرح، دونوں میں فرق ہے. یہاں سیکھتے سیکھتے پڑھو اور وہاں سیکھنے کے بعد پڑھو، دونوں میں فرق. اس لیے کہ ہماری نماز کی بھی جانچ ہوتی ہے. آنے والی بہنیں دیکھیں گی بھی ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، ہم مذاکرہ کیسے کر رہے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے کیسے رہ رہے ہیں، ہمارا خدمت کا جذبہ کیا ہے، ہمارا مشورے کی تابع داری کیسے ہوتی ہے، ہمارے زبان سے نکلنے والے الفاظ کیا ہیں. یہ تمام چیزوں پر نظر. حضرت تو یوں فرمایا کرتے تھے، جس طرح نئے نویلی دلہن آتی ہے گھر، محلے کی خواتین جمع ہو گئیں دلہن کو دیکھنے کے لیے، تو کیسی دیکھتی ہیں؟ ان کی نظریں کیسی ہوتی ہیں، ان کا سوچ کیسا ہوتا ہے، سکیننگ. اس طرح بیرون میں ہم پر نظریں ہوتی ہیں. تو ہم لوگ کیا سوچیں؟ ہم لوگ یہ سوچیں کہ اس وقت میں ہم جس عظیم کام کے ارادے کے ساتھ ہمارا وقت لگانا ہو رہا ہے، اس کام سے پہلے اللہ سے مدد مانگیں. یا اللہ، جس علاقے میں ہم جا رہے ہیں، یہ بھی دعا ہمارے بزرگوں نے سکھایا، اس جگہ کے مزاج کے مطابق میرا مزاج بنا دے. ایک ہمارا مزاج، ایک ہے اس علاقے کا مزاج، اس علاقے کے مزاج کے مطابق میرا مزاج بنا دے، اس علاقے کے تقاضے کے مطابق میری صلاحیت بنا دے، اس علاقے کے مانگ کے مطابق میری استعداد بنا دے. یہ بہت ضروری دعا. علاقے میں تقاضا کچھ ہے اور ہمارا جذبہ کچھ ہے، تو کم ہوگا بھائی. ہندوستان کی طرح نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی علاقہ انشاءاللہ طے ہوگا، اللہ سے دعا کریں. اور جس اب جو جا رہے ہیں، یہاں ایک نظر، اور کیا بیرون کی جماعت کہتے ہیں نا، ایک ہے ناٹی بیرون. ارے بھائی اب جو جا رہے ہیں، ایک تو اصل بیرون کی جماعت آتی ہے، ایک آ کر NRA کی جماعت آتی ہے، اور ایک آ کر ناٹی بیرون کی جماعت آتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ لوکل میں رہنے والے لیکن جانے والے کہاں؟ بیرون. تو اب ہمارے اس وقت لوکل خواتین بھی جانچیں گی ماشاءاللہ بیرون کے لیے سلیکٹڈ اینڈ الیکٹڈ جماعت ہے. اب ان کا مزاج دیکھیں گے ماشاءاللہ. اب بولیں گے بھئی مزاج کیسا ہے، یہاں کے لوگ بھی دیکھیں گے. اس لیے کہ جس علاقے میں بھیجا جاتا ہے وہ ایسے ہی نہیں، وہاں کی کارگزاری مردوں تک، مردوں کی کارگزاری مرکز تک. یہی تو ہے، یا چپکے سے ہی دعوت کھلانے کے لیے بلا رہے ہیں؟ دیکھیں کیسی بھی جماعت تعلیم کیسا بھی کری پوچھیں گے، جماعت مذاکرہ کیسا کری پوچھیں گے، جماعت آپس میں کیسا رہی پوچھیں گے، جماعت کے درمیان محبتیں، الفتیں، اتحاد کیسا پوچھیں گے، جماعت کا جذبہ کیسا یہ بھی پوچھیں گے. تو یہ اس وقت گویا ایگزامینیشن 3 دن ہے. دیگر بہت سارے 3 دن ہم لگائے ہیں، لیکن یہ 3 دن جو لگا رہے ہیں یہ گویا ہمارا ایک اعتبار سے امتحان، پہلا پرچہ، فرسٹ کوسچن. اس پر اسے کہتے ہیں تفقد والے 3 دن. ایسے 3 دن نہیں، یہ 3 دن کون سا؟ تفقد والے 3 دن. تفقد کا لفظ ہدہد کے لیے استعمال کیا گیا. ہدہد کا تفقد ہوا، کہاں ہے کدھر ہے، جانچنا بڑی گہری نظروں کے ساتھ. تفقد ہی اسی کہتے ہیں، یعنی بڑی گہری نظروں کے ساتھ. لباس کو بھی
ہمارے حاج عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بیرون کی جماعت میں آئے، پینٹ پہن لے کر آ گئے. پہلے اب اتنا پینٹ انگیٹا سب بنگلور میں اب ختم ہوئے سو، ورنہ ایک زمانے تک ہمارا ہمیشہ بولتے تھے یہ کیا جی عادی سنت، اوپر جبہ تھا، نیچے ہمیشہ کیا رہتا تھا پینٹ. ہم اب اللہ اللہ بول کر وہ سب پینٹوں کو طلاق دیے، ورنہ نیچے پینٹ اچھے بولے جی. ایسا سب آدھے مسلمانوں کو وہاں سب جگہ نہیں ہے. حضرت کے جو الفاظ تھے آدھے مسلمانوں کو وہاں کیا مطلب، پورے سنت کے تابع دار ہو کو چلو، سر سے لے کر پیر تک. یہاں تک کہ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے حضرت جی رحمۃ اللہ کے زمانے میں بالوں کی بھی جانچ ہوتی تھی، بیرون جانے والوں کی داڑھی کی جانچ ہوتی تھی. داڑھی اسے تفقد کہتے ہیں. بال، سنتوں کا اہتمام کیسا ہے، نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، قرآن. وہاں جا کر ہم لوگ قرآن پاک میں اٹکتے رہیں گے. کوئی ایک آدمی آیا نیا آ کر بیٹھ رہا ہے ہماری محفل میں، تو وہ کیا وہ بڑی عقیدت سے آتا ہے بھئی سنا کہ ہندوستان کے. بلکہ ہم لوگ جب ایران پہنچے تو تب ایک عجیب بات کہنے لگے، جب ہندوستان کی جماعت آتی ہے تصور میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ ہندوستان کی جماعت نہیں، یہ ہندوستان کے ذمہ دار ہیں. کیا تصور کرتے ہیں، جماعت نہیں کرتے، ذمہ دار. تو ماشاءاللہ اب خواتین میں بھی یہی تصور ہوگا. تو انشاءاللہ ہم لوگ اللہ سے مانگیں گے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللہ انشاءاللہ ضرور اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اصل سکھانے والی، سمجھانے والی، بنانے والی، تربیت کرنے والی، تو سب انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے. اور جو یہ سب روانگی کی جو آداب ہیں وہ تو سننے والے سنانے والے، ٹھیک ہے بھئی. اس کو پھر ریمائنڈ کر لیں، ریمائنڈ صرف کیا کر لیں بھئی، جو سنے ہیں سنائے ہیں اسے ریمائنڈ کر لیں. تو ریمائنڈ کر لے کر اب انشاءاللہ جو وقت گزرے گا وہ وقت پابندی سے انشاءاللہ لگائیں گے. ٹھیک ہے بھئی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں گے، دعا کے بعد چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر انشاءاللہ روانہ ہوں گے. ٹھیک ہے بھئی انشاءاللہ. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکها انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی سواء الصراط. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما. ہمارے اندر یا اللہ استعداد پیدا فرما، ہماری اصلاح فرما. نظروں کی، جذبات کی، خیالات کی، سوچ کی، ذہن کی، خلوت کی، جلوت کی، سب کی اصلاح فرما. نمازوں کی، ذکر کی، تلاوت کی، تعلیم کی، تربیت کی، دعوت کی، سب کی اصلاح فرما. یا اللہ ہم تو اصلاح کے محتاج ہیں. یا اللہ ہمارا کوئی مصلح نہیں ہے سوائے آپ کے. یا اللہ ہماری نگرانی فرما لیجئے، ہماری اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ آپ کے راستے میں مکمل اعتماد اور یقین کے ساتھ ہم نکل رہے ہیں. یا اللہ اس کو بے انتہا قبول فرمائیے. قدم قدم پر ہماری نصرت فرمائیے. جو کچھ آگے کی کاروائیاں ہیں ان سب میں آپ کی تائید شامل فعال فرما دیجئے. آسانی کے ساتھ ہمارا نکلنا مقدر ہو اور آسانی کے ساتھ وہاں کے کام بھی مقدر ہو. اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یہ تمام فیصلے یا اللہ عافیت والے فرما دیجئے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں کی برکت سے قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلحنا ما كان فاسدا برحمتك یا رحمن.